حضرت فرماتے ہیں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کتا ہوتا ہے، اور نہ اس گھر میں جہاں بتوں کی تصویر ہوتی ہیں، اور بعض روایات میں مطلق تصاویر کا ذکر ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ نسائی کے شرف حدیث میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کتے سے متعلق، مولانا عبدالحی بڑھانوی اور سر سید خان کا یاد ہوگا آپ کو۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا وعبد الله بن ابي طلحه على ابي سعيد الخدري نعوذ فقال ابو سعيد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل وصوره شك اسحاق تماثیل فرمایا یا صورت، یہ اسحاق راوی کا شک ہے۔ لا یدری ایہما قالا، وہ نہیں پہچان ان میں سے تماثیل فرمایا یا صورت فرمایا۔ تماثیل اس کی مراد وہی یعنی بتوں کی تصویریں، تو تماثیل اور صورت میں اسحاق کو اس کے اندر شبہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال حضرت فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، کہنے لگے گزشتہ رات میں تیرے پاس آیا تھا۔ حضرت جبریل حضور سے فرما رہے ہیں لیکن میں آپ سے نہیں مل سکا، پس نہیں روکا مجھ کو اس بات نے کہ میں داخل ہوں آپ کے اوپر گھر میں اس چیز نے جو کہ اس میں تھی، الا انہ کان فی باب البیت، مگر بات یہ تھی کہ گھر کے دروازے پر مردوں کی تصاویر تھی۔ وکان فی البیت قرام ستر، ستر کے میں نے پردہ، پردے کے اوپر ایک معمولی سا پردہ باریک کپڑے کا اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو قرام کہتے ہیں۔ بطریق مجاز قرام بول کر خالص ستر یعنی پردہ بھی مراد لے لیتے ہیں، ورنہ اصل اس کی حقیقت وضعیہ یہ ہے، یعنی ایک موٹی چادر ہے پردے کے واسطے، اس کے اوپر ایک باریک سی خوبصورت سی چادر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اس کو قرام کہتے ہیں۔ اس پردے کی قرام کے اوپر باریک سی چادر کے اوپر تصاویر تھی۔ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، اور گھر میں کتا تھا۔ لہذا حضرت جبریل فرما رہے حضرت سے فَمُرْ، پس آپ حکم فرمائیے بِرَأْسِ التَّمَاثِيلِ الَّذِي بِالْبَابِ، ان تصویروں کے سر کے بارے میں کہ جو دروازے پر ہیں کہ ان کا سر کاٹ دیا جاوے۔ فَيَسِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، سر کٹ گیا اب وہ مرد نہیں رہے، درخت کے مثل ہو گئے، پس ہو جاوے گی وہ درخت کے حیت پر۔ وَأْمُرْ بِالسِّتْرِ، اور حکم فرمائیے پردے کے بارے میں، یعنی جو پردے کے اوپر تصویریں ہیں فَلْيُقْطَعْ، اس کو کاٹ دیا جاوے۔ وَيُجْعَلُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبِذَتَيْنِ، اور بنا دیے جاوے ان کے دو تکیے جن کو استعمال کیا جائے بچھایا جاوے، تو وَالطَّانِ، جن کو روندا جاوے گا۔ وَمُرْ بِالْكَلْبِ، اور حکم فرمائیے کتے کے بارے میں فَيُخْرَجُ، اس کو نکال دیا جاوے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جِرْوًا لِلْحُسَيْنِ أَوْ لِلْحَسَنِ، اور وہ جو تھا کتا وہ ایک پلا تھا۔ پلا کتا تو ہوتا ہے نا، ایک کتے کا بچہ ہوتا ہے اس کو پلا کہتے ہیں، اور بچوں کو پلوں سے بڑی دلچسپی ہوا کرتی ہے۔ وہ حسن یا حسین کا پلا تھا۔ تحت نزد لہو، آپ کی چارپائی کے واسطے۔ نزد نزیدن کے معنی میں ہے وہ چیز جو گھر کے اندر رکھی جاوے، یا کوئی چارپائی کوئی تخت پڑا ہے اس کے اوپر کوئی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، اس کو بولتے ہیں نزد۔ تحت نزد لہو، آپ کی چارپائی کے نیچے۔ فامر بہ، حضرت نے اس کے بارے میں حکم فرمایا۔ فاخرج، اس پلے کو نکال دیا گیا۔ وہ پلا ما یعول الیہ کے اعتبار سے کلب بھی کہتے ہیں۔ بھائی اس میں کلب کیوں فرمایا؟ وہ پلا بھی تو کلب ہے، ابھی تو پلا ہے، کل کو وہ کیا بنے گا؟ کلب بنے گا۔
چلیے هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال وبه قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال مر رجل عليه ثوبان. کیا ہوا؟ مر رجل، ایک آدمی گزرا، وعلیہ ثوبان احمران، اور اس کے اوپر دو کپڑے تھے سرخ رنگ کے. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضرت کو سلام کیا. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، حضرت نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. وجہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ لٹ پٹ تھا معصفر میں. یہ کیا بات ہے بھئی؟ ایسی وہ خوشبو بالکل ایک دم لٹ پٹ رہو خوشبو میں. جو لٹ پٹ رہے گا ہر وقت خوشبو میں کچھ کرے گا وہ، اس سے اس کے آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آدمی تو کام کے وہ ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جن میں ذرا سا بھی تکلف نہ ہو، وہی ہمیشہ کام آتے ہیں. اور جو تکلفات تصنعات میں رہتا ہے اس کے بس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ ومعنى هذا الحدیث عند اہل العلم، اور اہل علم کے نزدیک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے پہن رکھے تھے معصفر کپڑے. اور علماء کا خیال ہے کہ وہ کپڑا جس کو رنگا گیا ہے سرخی کے ساتھ میں، وہ سرخی بالمدر او غیر ذالک، وہ مٹی وغیرہ کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کی، یعنی خوشبو نہیں ہے خالص. جیسے یہ رنگ ہوتے ہیں بھگوا رنگ کا، یہ مٹی کے رنگ ہیں. فلا باس به، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اذا لم يكن معصفرا، جبکہ وہ معصفر نہ ہو. ہاں معصفر ہو، خوشبو سے لٹ پٹ ہو، اس کے اندر ہے یہ کراہت. اور اگر ویسے ہی رنگ رکھا ہے، جب بہت سے کپڑے ہوتے ہیں آج کل تو رنگنے کا انداز بھی بدل گیا، پہلے تو سادگی کے ساتھ ہی رنگ دیا کرتے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هريرة بن كريمة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم نهى رسول الله. حضرت نے منع فرمایا ان خاتم الذهب، سونے کی انگوٹھی سے، وان القصی، یہ قصی شہر کی جانب منسوب ہو کر وہ ایک کپڑے کا نام ہے، اس کے اندر ریشم کی آمیزش بھی ہوتی تھی اور اس کو لوگ بطریق تبول بطریق تکبر استعمال کرتے تھے. وان المیثرہ تھی، اور وہ سرخ زین سے، چونکہ اس کو اذراہ تجبر و تکبر استعمال کرتے تھے، زین کے نیچے اس کپڑے کو بچھاتے تھے. اور منع فرمایا کہتے جا سے. جا کیا چیز ہے بھائی؟ الجاتو کیا چیز ہے؟ ابو الاحوص راوی کہتے ہیں وہو شراب یتخذ بمصر من الشعیر، اور یہ وہ شراب ہے جس کو جو سے مصر کے اندر بنایا جاتا تھا، تو لہذا وہ شراب کی ایک قسم ہوئی، اس لیے اس سے منع فرمایا. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة والأشعث بن سليم عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول. حضرت نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم فرمایا، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 چیزوں سے ہم کو منع فرمایا. امرنا باتباع الجنائز، ہم کو حضرت نے حکم فرمایا جنازوں کے پیچھے چلنے کا. وعیادت المریضی، اور بیمار کی عیادت کا. وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی تشمیت کا. چھینکنے والے کی تشمیت یہ ہے وہ چھینک کے کہے الحمدللہ، آپ جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ، بس یہی تشمیت ہے. اور دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنا، اور ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، اور قسم کھانے والے کو سچا کر دینا. ایک آدمی نے کہا جی آپ کو قسم ہے آپ اس مقام کو نہ کریں، ارے کیوں جھوٹ میں ڈالو، اگر کوئی مانے نہ ہو اس کام کو انجام دے دو تاکہ وہ اپنی قسم میں سچا ہو جائے. اور سلام کا جواب دینا. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور ہم کو حضرت نے منع فرمایا 7 چیزوں سے. سونے کی انگوٹھی سے، یا تو سونے کے کڑے اور حلقے سے. وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، اور چاندی کے برتن سے، اور ریشم اور دیبا کے پہننے سے، استبرق کے پہننے سے. اس میں سے کوئی خالص ریشم ہے، کسی کے اندر ریشم کی آزمائش ہے. اور قصی سے. هذا حدیث حسن صحیح. وہ اشعث ابن سلیم، وہ اشعث ابن الشعثہ، وہ ابو الشعثہ، اس کا نام ہے سلیم ابن اسود. باب ما جاء في لبس البياض وبه قال حدثنا محمد بن
حضرت نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں سردی میں آپ ویسے پہنتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو افضل بتایا اگر کوئی معنی موجود نہ ہو. میں کل کالے کپڑے پہن کے آیا تھا، اسی کو پہنے ہوئے تھا، مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، میں نے بدل دیا اسے، ایک دم بدلا. فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اس لیے کہ سفید کپڑے اطہر و اطیب ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور کفناؤ تم اسی کے اندر اپنے مردوں کو. هذا حدیث حسن صحیح. اور اس باب میں حدیث ابن عباس کی، ابن عمر کی، اس کے اوپر تو عمل ہے ہر جگہ. میت کو تو بیچارے کو سفید ہی ملتا ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی، چاہے برسات. اور ویسے بہرحال جو زندہ لوگ ہیں جائز تو سب ہیں اپنے، مگر یہ ہے ایسا رنگ نہ ہو کہ وہ رنگ کسی زمانے میں جا کر کسی مذہبی قوم کا شعار بن جاوے، اسے تو منع فرمایا ہے. چلیے. کیا رات جب اس میں چاند چمکتا ہے تو وہ چاند، وہ رات جو ہوتی ہے روشن ہو جاتی ہے چاند کی روشنی کی وجہ سے. اسی کو فرمایا میں نے چاندنی رات میں حضور کو دیکھا، پس میں دیکھتا تھا حضور کی جانب اور چاند کی جانب. وعلیہ حلۃ حمراء، حالانکہ آپ کے اوپر ایک سرخ جوڑا تھا. فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں چاند سے. میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، چاند کو دیکھ رہا ہوں، کون سا خوبصورت ہے؟ میں نے دیکھا حضرت خوبصورت. قصیدے میں فقیر کا ایک شعر ہے، اب تک بھی جمال ایسا نصیب اس کو نہیں ہے، گو چاند نے ہر آن میں بدلے ہیں مدارات. بھائی حضور تو حضور ہیں، اور صحابہ کرام تو ایسی جماعت نہیں ہے کہ ان کی طبیعتوں میں تکلفات ہوں. وہ تو سچی سچی باتیں کرتے، کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند. اور حضرت ہے ہی زیادہ خوبصورت چاند سے. اب تک بھی جمال ایسا نصیب اس کو نہیں ہے، گو چاند نے ہر آن میں بدلے ہیں مدارات. کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی بیچارہ چکر کاٹے ہوئے پھرتا ہی رہتا ہے، مگر حضرت جیسا جمال کہاں سے آئے گا؟ حضرت تو حبیب اللہ. اس سے یہ معلوم ہوا سرخ رنگ کا فونا، کالا فونا جیسے بھی پہنا جواز ہے، یعنی افضل اس کو فرمایا، لیکن جواز سب کا ہے. علم یمنا مانے. چلیے. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق بهذا وفي الحديث كلام اكثر من هذا. سالت محمدا فقلت له حديث ابي اسحاق عن البراء. فرماتے میں نے امام بخاری سے پوچھا تو فقلت له سالت محمدا، میں نے ان سے کہا ابو اسحاق کی جو حدیث ہے برا سے یہ زیادہ صحیح ہے یا جابر ابن سمرہ کی حدیث؟ فرعا کل الحدیثین صحیحا، امام بخاری نے دونوں حدیثوں کو صحیح گردانا. وفی الباب عن البراء وابی جحیفہ. چلیے. باب ما جاء في الثوب الاخضر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن زياد بن لقيط عن ابي عبيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم. میں نے حضرت کو دیکھا آپ کے اوپر دو چادر ہیں اخضر. اخضر کے معنی سبز رنگ کی، معلوم ہوا یہ بھی جائز ہے. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عبید اللہ بن ایاد. وابو رمثہ التیمی، اصل نام تھا ان کا حبیب بن حیان، ان کو تیمی کیوں کہتے تھے؟ اور ان کا نام ہے وہ رفاعہ ابن یسربی. چلیے. باب ما جاء في الثوب الاسود. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت خرج النبي
حضرت نکلے ایک دن صبح کو وعلیہ مرتم من شعر اسود، حالانکہ آپ کے اوپر کالے بالوں کی ایک چادر تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کالی چادر کالے کپڑے پہننا اس کے اندر بھی جواز ہے، آپ سردی کے موقع پہ استعمال کر رہے ہیں، لا باس۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ باب ما جاء في الثوب الاصفر وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عباد بن شريح الصفار وابو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسان انه حدثته جدته صفيه بن حليبه وصحيفه بنت حليبه حدثته القيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتين وقيل جدته فيها امه انها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس۔ یہ یہاں دو کا ذکر جو آیا ہے نا، صفیہ بنت علیبہ اور ذہیبہ بنت علیبہ، یہ روایت کر رہے ہیں قیلہ بنت مخرمہ سے، وکانتا، اور یہ دونوں چھوکریاں اس بڑھیا کی پالی ہوئی تھی، اس کی زیر تربیت تھی، اور قیلہ جو ہے ان کے ابا کی جدہ ہیں۔ جدہ کا سے اطلاق کبھی دادی پر بھی ہوتا ہے کبھی نانی پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں امی ہی یعنی اس کے ماں کی ماں، یعنی مراد ان کی نانی تھی۔ انہا قالت، وہ کہتی ہیں کہ ہم آئے حضور کے پاس، فذکرت الحدیث بطولہ حتی جاء رجل وقد ارتفعت الشمس، اور سورج بلند ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، وہ علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ آپ پر مراد لے رہی ہیں وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسمال سمل کی جمع ہے بمعنی چادر، یہاں چادریں بہت زیادہ نہیں ہیں، دو ہی ہیں، کبھی بطور مجاز کے دو کے اوپر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، وہ سیاق و سباق اس کو واضح کر دے گا۔ اور جیسے فارسی میں تو تثنیہ ہے ہی نہیں، ایک کے بعد جمع ہے، تثنیہ وہاں آتا ہی نہیں۔ اور آپ کے اوپر دو چادریں تھی ملیتینی، جو دونوں لبریز تھی زعفران سے، نہیں زعفران میں لبریز ہوں گی، وقد نفذتا، اس وقت میں وہ دونوں چادریں جھڑ چکی تھی، یعنی زعفران کا اثر جو اس کے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا تھا یا اس کو دھل دیا گیا تھا۔ ومعہ عصیب نخلہ، عصیب چھیڑی لکڑی، اچھا ایسی لکڑی کہ جس کے اوپر جو پتے وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں وہ صاف کر دیے گئے ہوں، وہ پتے وغیرہ کچھ نہ ہو اس کے اوپر، جو وہ ہوتے ہیں نا پتے وغیرہ اس کے، وہ صاف کر کے خالص لکڑی، وہ ضرورت کے واسطے، یعنی وہ بھی یعنی کیفیت کو بتا رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، ایک چھڑی تھی۔ حدیث قیلہ لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ بن حسان۔ تضافر کو آپ جانتے ہیں، زعفران میں لت پت ہونا، اور خلوق یہ ایک قسم کی خوشبو تھی جو اس کو مرد استعمال کرتے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں بالکل اس کو ایک وہ خوشبو تھی وہ اصل عورتوں کے لیے ہے، مرد اس کو استعمال کریں تو اس کے اوپر احادیث کے اندر نکیریں آئی ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالرجال۔ کیا مرد لوگ زعفران میں لت پت رہیں؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ تو عورتوں کا کام ہے، ہر وقت بناؤ سنگار میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو بذات خود ایسا جمال عطا فرمایا ہے، بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ پنچایت ہو رہی تھی، بھائی مرد خوبصورت ہے کہ عورتیں، آخرکار فیصلہ یہ ہوا مرد خوبصورت ہے عورت سے، کیوں ہر وقت مانگ چٹکی میں ہی لگی رہے، مرد کو بھی دیکھتے ہیں ایسے۔ اور بتاؤ مورنی خوبصورت ہے کہ مور؟ مورنی خوبصورت، لا حول ولا قوت الا باللہ، مورنی خوبصورت ہے کہ مور خوبصورت ہے؟ اور انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، کیا معلوم ہوا؟ مرد خوبصورت ہے، بناؤ سنگار میں کے چکر میں نہیں رہتا، اور وہ ہر وقت بناؤ سنگار کے چکر میں رہتی ہے۔ متنبی پڑھی ہے نا، حسن الحضارة مجلوب بتطریة والحسن في البداوة غیر مجلوب فيه ما فيه۔ چلیے وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن محمد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة قال ومعنى تواليه التضاعف للرجل أن يتضاعف۔ مرد کے واسطے تضافر کی کراہیت کا مفہوم یہ ہے کہ مرد وہ زعفرانی خوشبو استعمال کرے، یعنی ان یتطیب بھی، یعنی لت پت رہے اس کی خوشبو کے ساتھ میں۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت ابا حفص بن عمر يحدث عن علي بن مرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا متقلقا قال حضرت نے ایک آدمی کو دیکھا خلوق میں لت پت ہے، وہ تو عورتوں کی وہ ہے، یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا جا اسے دھو، پھر دھو، ثم لا تعود، پھر مت کرنا اس کو، پھر مت لوٹنا، یعنی پھر مت کرنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن۔ وقد اختلف بعضهم في هذا الاسناد عن عطاء بن السائب۔ علی کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ جس نے سنا عطاء ابن السائب سے پرانے زمانے میں تو اس کا سماع تو صحیح ہے، اور شعبہ اور سفیان کا سماع عطاء ابن سعید سے پہلے ہے، علاوہ دو حدیثوں کے جو عطاء ابن سعید روایت کرتے ہیں زادان سے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو سنا ہے اس سے اس کی آخری عمر میں۔ کہا جاتا ہے کہ عطاء ابن سعید ان کی آخری عمر میں قد ساء حفظہ، ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور مختلف کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے پچھلے سال اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، اسی کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کے حافظے میں خرابی پیدا ہو جائے تو قبل الاختلاط کی جو روایتیں ہیں اور ممتاز ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں، اور بعد الاختلاط ہیں اور ممتاز ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ وفی الباب عن عمار و ابی موسیٰ و انس۔ باب ما جاء في كراهية الحديد والديباج وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسحاق بن يوسف النضر قال حدثني عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثني مولى اسماء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت عمر يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا جو ریشم کو دنیا میں پہنے گا تو اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا۔ آخرت میں ریشم پہن، وہاں کے احکام الگ ہیں، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہاں تو پینے کے لیے بھی پیالے پتہ نہیں سونے کے اور ہیروں کے اور پتہ نہیں کہیں ہوں گے۔ جو دنیاوی احکام ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا، پھر آگے آسانیاں ہیں۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے اخراج کبھی نہیں ہوگا، بس داخلہ ہو جاؤ ایک دفعہ، بس اخراج نہیں ہے پھر۔ وفي الباب عن علي وحذيفة وانس وغير واحد قد ذكرناه في كتاب اللباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن امر المولى اسماء بن ابي بكر الصديق اسمه عبد الله وابن ابا عمرو وقد روى عنه عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي مليكة عن ابي مليكة عن ابن سعد بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم اصفية ولم يؤت مخرمة مسور ابن مخرمہ کا ذکر بار بار آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم فرمائی اور مخرمہ کو کچھ نہیں دیا۔ مخرمہ بولے اپنے بیٹے سے اے میرے بیٹے چل ہم کو لے کر حضور کی جانب، کہتے ہیں پس میں چلا ابا کے ساتھ میں، ابا نے کہا ادخل داخل ہو فادعوہ لی، پس ان کو بلاؤ میرے لیے، فدعوتہ لہ، پس میں نے بلایا حضور کو کہ میرے ابا آئے ہیں، تو حضرت نکلے وعلیہ قباء منہا، اور ایک قبا آپ کے اوپر تھی ان قباؤں میں سے۔ حضرت کی دلداری سمجھ گئے پیغمبر ہیں بھائی، ان کو نہیں ملی۔ حضرت نے فرمایا خبأت لک ھذا، میں نے یہ جو قبا پہن رکھی ہے نا یہ چھپا کر کے میں نے محرم تمہارے لیے رکھی ہے، یہ میں نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ قالا فنظر الیہ، حضرت نے دیکھا
حضرت نے دیکھا مخرمہ کی جانب میرا یہ جملہ سننے کے بعد میں ان کی کیا حال ہے. فقالا، تو وہ بولے رضی مخرمہ، جی حضرت آپ کے ہر فیصلے پر مخرمہ راضی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. اور ابن ابی ملیکہ، ان کا نام عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے. تو دیکھیے یعنی حضرت کتنا خیال اور کتنی دلداری لوگوں کی کرتے تھے. ایک کباب حضرت نے پہن رکھی تھی، دیکھتے ہی سمجھ گئے مسئلہ یہ میں نے آپ کے لیے رکھی. چلیے مولانا، آدمی کے پاس سب کچھ ہے، استعمال کرنے رہا کیا کرے گا ان کا؟ انہیں پہن. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے. اللہ نے نعمت دی ہے، استعمال کر کے دکھاؤ. مرغا کھا رہے ہو کھاؤ، ٹانگ کھا رہے ہو کھاؤ، خوب شوق سے پیٹ بھر کے پھر کھاؤ. الحمدللہ، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. بڑھیا سے بڑھیا چیز کھاؤ حلال، اور پھر کہو الحمدللہ، اللہ خوش. وفی الباب عن ابی الاحوص عن ابیہ وعمران بن حسین وابن مسعود ھذا حدیث حسن. چلیے نہیں ایک باب چھٹ گیا بیٹے. شاہ حبشہ نجاشی نے ہدیے میں بھیجا حضور کے لیے 2 موزے کالے سادے چمڑے کے موزے ہیں، کالے رنگ کے، بالکل سادے اور سادی چیز حضرت کو پسند تھی. حضرت نے ان دونوں کو پہنا، پھر وضو فرمایا اور ان کے اوپر مسح کیا. ھذا حدیث حسن انما نعرفه من حدیث دلہم ورواه محمد بن ربیعہ عن دلہم. مولانا، داڑھی میں ایک آدھ بال آ گیا، اکھیڑ رہا ہے، کیا کرے گا اکھیڑ کے؟ یہ اللہ کا نور ہے. سفید داڑھی اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بھی شرماوے سفید داڑھی والوں سے. حدیث میں آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کسی کتاب میں کہ سفید داڑھی والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے، خالی ہاتھ واپس کر دوں. اب اندازہ لگائیے نورانیت کا، اس لیے آ جاوے، اسے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے نتف الشیب، سفید بال کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے. بڑھاپے کا اثر یعنی سفید بال. اور یوں فرمایا حضرت نے یہ مسلمان کا نور ہے. ھذا حدیث حسن. وقد رواه عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب. چلیے مولانا، اس کا منشا یہ ہے حدیث کا، آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے، اب آپ معتمن ہیں، اس کو صحیح مشورہ دیجیے. مولانا، شیواجی کی اورنگزیب کی جنگ ہو رہی تھی، شیواجی کی فوج کا راشن ختم ہو گیا اور اس کا حلیہ خراب، ان کے پاس راشن نہیں پہنچے گا تو جنگ کیسے کریں گے؟ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کے اس کے چرن چھوئے اور کہا امی بہت پریشان ہوں، مجھ کو تو ایک مشورہ دے دے، ایسے ایسے ہو گیا. اس نے کہا مشورہ دوں؟ مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ عالمگیر سے مشورہ کر کہ وہی تو میرے خون کا پیاسا، میری جان کا پیاسا ہے. کچھ بھی ہو جو میں کہہ رہی ہوں، اس سے کوئی خیال ہوا کہیں بڑھاپے کی وجہ سے ماں کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا میرا دماغی توازن خراب نہیں ہے، وہ مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہے، اور ان کی شریعت کا حکم یہ ہے تم سے کوئی مشورہ کرے مشورہ اچھا دو، اس لیے وہ سمجھدار بھی ہے، اس لیے مشورہ بالکل صحیح دے، اسی سے مشورہ کرو. اپنا قاصد بھیجا، ایک مشورہ چاہتا ہوں.
قاصد نے جا کے ساری بات کہی. اچھا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ ہم سے درخواست کرے کہ اتنے دنوں کے لیے جنگ بند کر دی جائے اور اتنے دنوں میں وہ اپنی جنگی تیاریاں کر لے اور مدت ختم ہو جائے, اس کے بعد دوبارہ جنگ ہو. کہا کیا وہ ہماری درخواست کو قبول کرے گا؟ جب وہ درخواست کریں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے. اس نے درخواست کی, قبول کر لیا اس کو. المستشار مؤتمن. سمجھ گئے بات کو؟ مشورہ کوئی مانگے, صحیح مشورہ دینا ضروری ہے. اور اگر آپ نے سمجھ رہے ہیں اس کا غیر اور آپ نے مشورہ دیا کچھ اور, یہ خیانت کے اندر شامل ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن داود بن ابي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث غريب من حديث ام سلمة. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. هذا حديث قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن بن ابي. وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث واجتنى ابا معاويه. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء القام عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير اني لو احدث بالحديث فما اخرم منه حرفا لا انقص منه. اخرم انقص کے معنی میں ایک حدیث بیان کروں, اس میں سے ایک لفظ بھی کٹوتی نہیں کروں گا, پوری پوری حدیث بیان کروں گا, نہ میں کم نہیں کروں گا اس میں سے کوئی حرف کو. مولانا بعض لوگ کہ یار میرے گھر میں وہ ہے, میرے گھر میں نحوست ہے, میرے اس میں فنا ہے. حضرت کے فرمان کا منشا یہ ہے, ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی, کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. نحوست تو آدمی کی بدعملی سے آتی ہے, اس کے کردار سے آتی ہے, اس کے اخلاق سے آتی ہے. اعمال کردار اخلاق اچھے ہو جائیں گے, ہر چیز کے اندر کیا ہے کہ اس کی جگہ بدبختی کی جگہ وہاں پر برکت کے آثار پیدا ہو جائیں گے. چلیے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيهما رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم. نحوست تین چیزوں میں ہو سکتی ہے, عورت میں, گھر میں, چوپائے میں. اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آئے گی. یعنی اگر نحوست کہیں ہوتی تو ان میں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں گھر میں عورت آ گئی, جب سے یہ لگائی گھر میں آئی گھر میں بے برکتی ہو گئی. ارے نہیں, تیرے اعمال خراب ہو گئے. مولانا یہ ساری دنیا کے انسان عورت ہی کی وجہ سے جی رہا ہے, اور بلکہ جتنے بھی نیک انسان آپ کو ملیں گے عورتوں کی برکت سے ہے. یا تو بیوی کے خوف سے نیک ہے, یا تو حوروں کے شوق میں نیک ہے. اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں. یہ سب فیض سب عورتوں کا ہے, یا تو بیوی کے خوف سے. اب یہ آپ کو نیک دکھائی دے رہا ہے, کیا مطلب؟ بیوی کا ڈر ہے. اور وہ آپ کو نیک دکھائی دے رہے ہیں, وہ حور کا شوق ہے. فیض سب عورتوں کا ہے. هذا حدیث حسن صحیح. فبعض اصحاب الزهري لا يذكرون فيه ان حمزہ, بلکہ وہ کہتے ہیں ان سالم عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وهكذا روى لنا ابن ابي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم. اور وہ حمزہ یہ عبداللہ ابن عمر عن ابيهما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن حمزة. ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي رواية عن سفيان ولم يروا لنا الزهري وهذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري قال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيها. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان
حضرت نے فرمایا اگر بدبختی اور نحوست کسی چیز میں ہوتی تو پھر عورت میں اور دابے میں اور گھر میں ہوتی. اور روایت کیا ہے حکیم ابن معاویہ نے کہ میں نے سنا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست و بدبختی نہیں ہے اور کبھی ہوتی ہے ضد نحوست یعنی برکت گھر میں، عورت میں، گھوڑے میں. چلیے. وبه قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر قال معاويه بن حكيم عن عمه حكيم بن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. مولانا 3 آدمی بیٹھے، 2 آدمی میں سے ایک دوسرے کے کان میں، وہ اس کے کان میں بات کر رہا ہے، تیسرے آدمی کو الو بنا رہے ہیں نا، اس کو تکلیف ہوگی نا، حضرت اس سے منع فرما رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. تینوں بیٹھے ہیں، تینوں ڈھنگ سے بات کرو، وہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 2 آپس میں لگ گئے کانا پھنسی کے اندر، اب وہ بیچارہ وہاں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا الو محسوس کرے گا. اسی کو فرمایا. چلیے. باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش وقال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فان ذلك يؤذي المؤمن والله يكره هذا المؤمن. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. مولانا شریعت میں وعدے کا بہت پاس ہے. کچھ لوگوں کو حضرت نے کچھ اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ابھی تک دی نہیں تھی. وہ جو پہنچے بھائی حضرت نے وعدہ کیا تھا تو معلوم ہوا حضرت کا وصال ہے. یہ پہنچے بھائی اب ہمیں کون دے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اگر حضرت نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو دینے کا کوئی چیز تو وہ اس کو بولے تاکہ اس وعدے کو پورا کیا جائے. ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوری داستان سنائی. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اونٹنیاں دینے کا ہم کو حکم فرما دیا. وہی واقعہ اس میں مذکور ہے. چلیے. باب ما جاء في العدة. وبه قال حدثنا ناصر بن عبد الاعلى. عدت ان کے معنی وعدہ. وبه قال حدثنا ناصر بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قد شاب. میں نے حضرت کو دیکھا سفید رنگ تھے. قد شابہ داڑھی میں کچھ بالوں کے اندر بڑھاپے کے آدھر کچھ بال چند سفید ہوئے تھے اور حسن ابن علی آپ کے مشابہ تھے. یعنی شکل و صورت میں حسن ابن علی آپ کے مشابہ تھے. حضرت نے ہم کو حکم فرمایا تھا 13 اونٹنیاں دینے کا. پس ہم گئے کہ ہم ان کو اپنے قبضے میں لیں. پس ہم کو خبر پہنچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. فلم یؤتونا شیئا حضرت ہم کو کچھ نہ دے سکے. پس جب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے یعنی وہ خلافت پر آئے انہوں نے کہا من کانت لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ فلیجی. جس کا حضرت سے کوئی وعدہ ہو بس چاہیے کہ وہ آئے. پس میں کھڑا ہوا ان کی جانب. فاخبرتہ میں نے ابو بکر صدیق کو خبر دی. فامر لنا بها حضرت ابو بکر صدیق نے ہم کو 13 اونٹنیاں دینے کا حکم صادر فرما دیا. هذا حدیث حسن. وقد روى مروان پوری بولو. وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا. وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسن بن علي يشبهه ولم يزيدوا على هذا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن بن علي يشبهه. وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا. وفي الباب عن جابر وأبو جحيفة وهب السوائي. چلیے. باب ما جاء في كتاب أبي وأمي. مولانا
یہ آپ سن، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے ابی و امی، بے ابی و امی ناطق فی لفظہ ثمن تباع بہ القلوب وتشترى، پڑھا ہے کہیں؟ کہاں؟ نفث العرم میں۔ حضرت نے بھی ایک صحابی کے لیے دونوں کو جمع فرما کر یہ فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے، اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چلیے، باب ما جاء في فداك أبي وأمي وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا حضور سے کبھی بھی کہ جمع کیا ہو اپنے والدین کو، یعنی یوں کہا ہو میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، کسی کے لیے بھی علاوہ سعد بن ابی وقاص۔ کب؟ وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے۔ چلیے، وبه قال أخبرنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن حنين بن جعفر ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه۔ حضرت نے جمع نہیں فرمایا اپنے باپ اور ماں کو کسی کے لیے مگر سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ ان سے کہا تھا جنگ احد کے دن، ارمی اے سعد تیر اندازی کر، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ وقال لہو، پر حضرت نے ان سے فرمایا ارمی ایھا الغلام الحذور، غلام لڑکا جو بلوغ کے قریب ہو، حذور مستعد اور قوی نشید، اے نشید طاقتور غلام، ارمی پھینک تیر۔ یہی ہے تو الحذور المستعد النشید۔ چلیے، وفي الباب عن الزبير وجابر هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد وبه قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد هذا حديث حسن صحيح وكلا الحديثين صحيح۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک تو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، ایک مجازی بیٹے ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے اے بیٹے۔ حضرت بھی بعض موقعوں پر فرماتے تھے کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ چلیے، باب ما جاء في يا بني وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو عثمان شيخ له عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، تصغیر ہے ابن ان کی۔ چلیے، وفي الباب عن المغيرة وعمر بن ابي سلمة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن انس وابو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة۔ باب ما جاء في تعليل اسم المولود وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا شريك عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود۔ حضرت نے حکم فرمایا بچے کے نام رکھوے کا اس کے 7ویں دن، 7واں دن ہو گیا بچے کی پیدائش کو، نام رکھ دو۔ ووضع الاذى عنہ، اور تکلیف کو دور کر دینے کا اس سے۔ تکلیف کیسے دور ہوگی؟ جو بال ہیں سر پہ انہیں کٹوا دو۔ والعقہ، اور حکم فرمایا عقیقہ کرنے کا۔ ان 3 چیزوں کا حکم فرمایا، 7ویں دن کیا جاوے یہ سب کام۔ ھذا حدیث حسن غریب۔ باب ما جاء ما يستحب من الاسماء وبه قال حدثنا
کچھ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الرحیم، یہ بہت اچھے نام ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو بن الوراق البصري قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح الزنجي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله اللہ کے نزدیک ناموں میں سے سب سے زیادہ محبوب عبداللہ اور عبد الرحمان ہے. کیوں؟ اس میں بندگی کا اثر جھلک رہا ہے نام ہی میں، اور نام دلالت کرتا ہے کسی مفہوم پر. ہر نام کے اندر کچھ تاثیر ہوتی ہے مولانا، وہ دیکھیں گے آپ تاثیر ہی. ایک واقعہ سناؤں. ایک شیعہ تھا، اس نے 2 گھوڑے پال رکھے تھے. ایک گھوڑے کا نام رکھا تھا ابو بکر، ایک گھوڑے کا نام رکھا تھا عمر. تو اس کے ایک گھوڑے نے لات مار دی اس کے، جس سے وہ مر گیا. تو کسی بزرگوں کو معلوم ہوا کہ تحقیق کرو، جس گھوڑے کا نام عمر ہے لات اس نے ماری ہے. تو تحقیق کی، وہی نکلا جس کا نام عمر رکھ رکھا تھا مذاق میں، یعنی ان کی توہین، یعنی حضرات شیخین کی توہین میں گھوڑوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا تھا. تو وہ عمر نے ماری تھی لات، اسی سے وہ مر گیا تھا. ناموں میں تاثیر ہے. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ. مولانا کچھ نام اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا؟ برکت. اب آپ جا کے کہیں گے ارے بھائی برکت ہے کیا، اور وہاں جواب ملے گا نہیں، بدفالی نکل رہی ہے، تو ایسے نام کیوں رکھ رہے ہو؟ نجی ہے کیا، اغنا. تو اچھے نام رکھو. تو ان ناموں کو اچھا نہیں سمجھا گیا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع ان يسمى رافع وبركه. میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم کو منع کروں گا کہ نام رکھا جاوے بچے کا رافع، برکت، یسار. هذا حدیث غریب. هكذا رواه ابو احمد عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن عمر وابو احمد ثقة حافظ والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر عمر نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن أمية الخزاعي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله اپنے غلام یعنی بچے کا نام ربا مت رکھ، نہ افلا رکھ، نہ یسار رکھ، نہ نجی رکھ. بولا جاوے گا اسما ہوا کیا وہاں وہ ہے تو کہا جاوے گا نہ. تو اس سے بدفالی نکل رہی ہے. یہ سما نہیں سما. سما حرف عطف ہے، سما اسم اشارہ ہے. یہاں وہ ہے اتفاق سے وہ ہے نہیں، حق نہ. بدفالی نکل رہی ہے. هذا حدیث حسن صحیح. چلیے. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اقنع اسم عند الله يوم القيامة. اقنع بمعنى اقبحو، یعنی ناموں میں سے سب سے قبیح نام اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ نام ہوگا جس کا نام رکھا گیا کیا؟ ملک الاملاک، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ. آ جا ہم بناؤں گے تجھے بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کے بادشاہ تو ہم تو ملک الملوک بنا ہوا تھا. سفیان نے کہا شاہان شاہ، اس کے بھی معنی وہی ہیں بادشاہوں کا بادشاہ. انہوں نے کہا شاہان شاہ، وہ فارسی میں آ گیا. هذا حدیث حسن صحیح. اور اقنعو مراد لے رہے ہیں اقبحو، یعنی اقنعو کے معنی اقبحو کے. چلیے. باب ما جاء في تغيير الاسماء. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزرقي وابو بكر بن غير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد بن قردان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى
حضرت نے بدل دیا آسیہ کے نام کو اور فرمایا انتی جمیلہ. اس کا مطلب یہ ہے نام اگر ویسا ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے. حضرت نے بدلے بہت سے نام. آج کل بھی آپ لوگ اپنے نام بدل لیتے ہیں. هذا حدیث غریب انما اسندہ یحیی بن سعید القطان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر وروى بعضهم هذا عن عبد الله عن نافع عن عمر مرسلا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن يقتلي وشريح بن هانئ رضي الله تعالى عنهم عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. کوئی نام خراب ہوتا تھا حضرت اس کو بدل دیا کرتے تھے. قال ابو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. باب ما جاء اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام تو بہت سارے ہیں آپ کے، بعض اسما کا ذکر فرما رہے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں. محمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. حسان ابن ثابت کا شعر ہے. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. تو میرا نام محمد ہے، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں. ماہی کے میں نے مٹانے والا، وہ ماہی جو مٹا کے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے میرے ذریعے سے کفر کو. اور میں حاشر بھی ہوں، یعنی حشر کا سبب بھی ہوں. میرا آنا بالکل قیامت کے قریب ہے. اور میں حاشر ہوں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا میرے دونوں قدموں پر، یعنی میرے پیچھے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب بھی، عاقب یعنی پیچھے آنے والا. الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، وہ عاقب، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا حدیث حسن صحیح. مولانا حضرت کا نام محمد ہے، کنیت آپ کی ابو القاسم ہے. حضرت منع فرما رہے ہیں کیا میرا نام بھی لے لیا اور میری کنیت بھی لے لی؟ لوگوں کو دھوکہ ہوگا. ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت جا رہے تھے، کسی نے کہا یا ابو القاسم. حضرت متوجہ ہوئے، وہ کہے حضرت میری مراد آپ نے، میں اور کو کہہ رہا ہوں. ارے بھائی میری کنیت نقبل رکھا کرو، متشابہ لگتا ہے. چلیے. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حضرت نے منع فرمایا کہ کوئی جمع کرے آپ کے نام اور کنیت کے درمیان اور اس کا نام رکھا جائے محمد ابو القاسم. وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت نے فرمایا جب تم نے میرے نام کے ساتھ نام رکھ لیا فلا تکنوا بھی، میری کنیت اختیار مت کرو. هذا حدیث حسن غریب. وقد كره بعض اهل العلم ان يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وقد قال ذلك بعضهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا في السوق ينادي يا ابا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك. فقال حضرت میری مراد آپ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بھائی میری کنیت کے ساتھ کنیت مت رکھا کرو. وبه قال حدثنا بذلك احمد بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي الحديث ما يدل على كراهية ان يكون ابا القاسم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بدر بن خليفة قال حدثني سندر وهو الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعد
علی ابن ابو طالب نے کہا حضرت جی بتاؤ تو صحیح، اگر میرے آپ کی وفات کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو میں اس کا نام محمد رکھ دوں اور اس کی کنیت آپ کی کنیت کے ساتھ رکھوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں فکانت رخصتا فی، پس یہ میرے لیے رخصت دی یعنی حضرت علی کو، لیکن کب؟ حضرت کی وفات کے بعد۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء ان من الشعر تھکے تو نہیں؟ گھڑی کو دیکھ کے منٹ ہیں ابھی تو یار 7 منٹ ہے، تمہاری گھڑی آگے چل رہی تھوڑی۔ وہ کہاں ترجمان؟ اچھا اللہ اکبر، اس کو تو سب سے آگے رہنا چاہیے۔ امام صاحب نہیں رہیں گے تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حال ہوگا بھائی؟ میں اسے چاہ رہا ہوں 2 دن جو ناغا ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو جانی چاہیے۔ کوئی گھنٹہ خالی ہوگا تو مجھے بتا دو فوراً، میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ کرنی ہے مجھے، ذمہ داری ہوتی ہے، میرے اوپر لوڈ پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کام پورا ہونا چاہیے اور ذمہ داری پوری ہونی چاہیے۔ سنا ہے کل 5واں گھنٹہ خالی رہے گا، تو جب بھی آج ہو یا کل ہو، کسی بھی وقت رات کو مغرب بادشاہ کے بعد آپ مجھے کر دیں، انشاءاللہ جاؤں گا خدمت کے لیے حاضر۔ آگے مولانا باب آ رہا ہے، یہ حضرت یہ فرما رہے ہیں بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں اس میں وہ حکمت سے لبریز ہوتے ہیں، بعض میں خامخواہ ہوتے ہیں بھائی کہ ادا آئی، جفا آئی، غرور آیا، حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں کا شباب آیا، یہ تو سب واحیات ہیں، بیکار ہیں۔ بعض میں بڑی حکمتیں بھری ہوتی ہیں۔ فقیر کا شعر سنیے، حوادث کا نشانہ بننا نبیوں کی وراثت ہے، مصائب کی کمر پر ہیں عطیات خدا بندی۔ یہ فقیر کا شعر۔ دوسرا شعر سنیے فقیر کا، بہکنے پر بنو آدم کے استعجاب کیوں یوسف، بہکنے پر بنو آدم کے استعجاب کیوں یوسف، خمیر صحب و نشیاں ہے میرے فطری لوازم میں۔ کوٹے کا کیسے؟ فقیر کا اور شعر سنیے، حیات جاویدانی چھوڑنا ہے جاہو مستی کو، فنائیت کے دریا میں ڈبو دے اپنی ہستی کو۔ خراب بات تو نہیں گئی؟ حضرت یہی فرما رہے ہیں بعض اشعار حکمت سے لبریز ہوتے ہیں، بعض تو واحیات ہوتے ہیں۔ اب جہاں مذمت فرمائی گئی ہے ان کی، اور جو حکمت کے اشعار ہوتے تھے حضرت خود سنتے تھے، اور حضرت عمر نے ڈاٹا بھی کسی حضور کے سامنے شعر پڑھا، حضرت نے فرمایا چھوڑ دے، آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس کے اشعار کفار کے دلوں پر تیری تلوار سے زیادہ وار کرتے ہیں۔ تو شعر کی بات ہے، 2 دھاری تلوار ہے، یعنی کبھی تو نفع بخش ہے، اسی کو فرمایا حکمت سے لبریز۔ اقبال کا شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بہترین شعر ہے۔ اقبالی کا شعر ہے، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واعظ میں فرما دیا کلا اپنے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ یہ شعر اقبال کی جو شان رفیع ہے اس کے مناسب نہیں ہے۔ وہ شعر کتنا عمدہ ہے، وہ اقبال کی شان کے مطابق ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بعض اشعار میں بڑی حکمت اور لبریز، یعنی حکمتوں سے لبریز ہوتا ہے، اسی کو حضرت اس کے اندر فرما رہا ہے۔ چلیے صاحب کل سے کتنا ہوا؟ اچھا گھنٹہ خالی ہوتے ہی بتاؤ بھائی، وہ تلافی کرنی 2 گھنٹوں جب بھی ہو۔